الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج صدق اللہ العظیم۔ کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، نبی پیغمبر امام ولی فقط رہنمائی کے لیے۔ پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے ہو پھر بھی در بدر مشکل کشائی کے لیے۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے وجود باری اور توحید خداوندی کے متعلق کچھ دیر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، یہ بلند و بالا آسمان، یہ چوڑی زمین، یہ جگمگاتے ستارے، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ ہرے بھرے کھیت و خلیان، یہ حسین سبززار، یہ گہرے سمندر، یہ تیرتی مچھلیاں اور یہ اڑتی چہکتی چڑیا کس نے پیدا کی؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے چاند کو چاندری اور سورج کو شعاع بخشی؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ستاروں میں جگمگاہٹ، چڑیوں میں چہچہاہٹ، بادلوں میں گنگناہٹ، ہواؤں میں سنسناہٹ، پھولوں میں مہک، خوشبوؤں میں دمک، جگنوؤں میں چمک، کلیوں میں لچک اور بادلوں میں دھمک پیدا کی؟ جس نے خزاں بہار، گل و گلزار، گنگناتے آبشار، دریاؤں میں شور، طوفانوں میں زور، آندھیوں میں تلاطم اور سمندروں میں طغیانی پیدا کی؟ ذرا سوچو، یہ رات و دن کا وقت پر آنا، وقت پر چلا جانا، چاند و سورج کا مقررہ وقت پر نکلنا اور ڈوبنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا اور دنیا کے ہر ایک نظام کو کون سنبھالے ہوا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو یہ نظام چلا رہی ہے؟ سنو اور غور سے سنو، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کی قدرت عظیم، جس کی طاقت بے مثال، جس کی صفات لازوال، جس کی تخلیق بے نظیر، جو آسمان کو سنبھالے، جو زمین کو پھیلائے، جو سورج کو نکالے، جو چاند کو ڈوبائے، جو بارش کو برسائے، جو ہواؤں کو چلائے، جو دنیا کو خالق اور ساری انسانیت کا مالک ہے، جو رلاتا اور ہنساتا ہے، جو کھلاتا اور پلاتا ہے، جو سلاتا اور جگاتا ہے، جو پہناتا اور اڑھاتا ہے، جو موت دیتا اور جلاتا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز کا تن تنہا حاکم و مالک اللہ کی ذات ہے۔ حضرات، جس طرح دنیا کی کوئی چیز اپنے بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، جس طرح ایک چھوٹا سا مکان بغیر معمار کے تیار نہیں ہو سکتا، اور جیسے ایک معمولی کھلونا اس کے بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا، ٹھیک اسی طرح اس کائنات کا وجود بھی خود سے نہیں ہوا، بلکہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیے، جس طرح ایک کشتی کے دو ملاح نہیں ہو سکتے، ایک گاڑی کو ایک ساتھ دو ڈرائیور نہیں چلا سکتے، ایک ملک کے دو صدر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کائنات کے خالق بھی دو نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کا خالق و مالک بھی صرف اللہ ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا، آسمان و زمین ٹوٹ پھوٹ جاتے اور عالم فساد برپا ہو جاتا۔ کوئی خدا کہتا ابھی بارش ہوگی، کوئی کہتا کہ نہیں دھوپ نکلے گی، کوئی کہتا ابھی ٹھنڈی رہے گی، تو کوئی کہتا کہ نہیں ابھی گرمی ہوگی۔ غرض یہ کہ جب یہ خداؤں کا گروپ خود آپس میں لڑتے تو مخلوقات کا کیا حال ہوتا؟ لہذا ہر مسلمان کا یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا تمام کائنات اور اس کے ذرے ذرے کا مالک ہے، کوئی اس کی خدائی میں شریک نہیں، وہی پوری دنیا کا اکیلا مالک و مختار ہے۔ محترم سامعین، جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت کا حقدار خدا کے سوا کوئی نہیں۔ یہ پیشانی اگر جھکے گی تو صرف خدائے ذوالجلال کے آگے، یہ سر اگر خم ہوگا تو صرف رب العالمین کے سامنے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی اور کے سامنے دنیا کا کسی اور کے آگے سر کو جھکائے، کسی اور کو اپنا حاجت روا خیال کرے، مصیبت کے وقت کسی اور کو پکارے اور دوسروں سے مدد مانگے۔
لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں صرف اللہ کو پکارے، صرف اللہ سے مدد مانگے اور اسی کو اپنا حاجت روا خیال کرے، ورنہ ہماری توحید کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور ہم مسلمان کہلا کر بھی جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے اور اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم وما علینا الا البلاغ المبین۔